الله 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 الله. الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تمام ساتھی محبت کے ساتھ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف بھیجیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، لوح و قلم کیا چیز ہے یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں. معزز سامعین، آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے بہت دور ہوتا چلا جا رہا ہے. بدعات اور رسومات اس قدر عام ہو چکے ہیں کہ چاہے انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی، ظاہری زندگی ہو یا باطنی، دینی زندگی ہو یا دنیاوی، ہر معاملات کے اندر ہمارے معاشرے میں بدعات اور رسومات عام ہو چکی ہیں. اس لیے معزز سامعین، ہمیں آج اس بات کی سخت ضرورت ہے کہ ہم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے بنیں. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امتیوں کو فرما دیجئے، اپنی امت کو بتا دیجئے، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھنا چاہتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بننا چاہتے ہو،
تو اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میری اتباع کرو۔ اگر ہم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے تو اللہ ہمیں اپنا محبوب بنائیں گے، ہمیں اپنا خاص تعلق عطا فرمائیں گے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہماری زندگی ہوگی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کبھی بھی ہم نہیں بن سکتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مغضوب ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائیں گے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سنت کو معمولی نہ سمجھو، یہ نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہے۔ جیسے نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو لوگ سوار ہوئے وہ طوفان نوح سے بچ چکے، اور جو نوح علیہ السلام کی سواری میں سوار نہ ہوئے وہ سارے طوفان میں غرق ہو گئے۔ اسی لیے حضرت امام مالک نے فرمایا کہ یہ سنت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے۔ اگر ہم سنت کی کشتی میں سوار ہو جائیں گے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے والے بن جائیں گے، ہم بھی اسے سمجھو کہ جو ہے امن میں آ جائیں گے، حفاظت میں آ جائیں گے، دنیا کی فتنوں سے بچ جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب سنتی، جس نے مجھ سے محبت کی، من احب سنتی، جس نے میری سنت سے محبت کی، گویا کہ اس نے مجھ سے محبت کی۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو ہم خود اب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتے ہیں یا غیروں کے طریقوں کو پسند کرتے ہیں۔ المرء مع من احب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ہر بندہ اس کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہوگی۔ اگر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی، دین اسلام سے محبت ہوگی، تو قیامت کے دن ہم اس لسٹ میں ہوں گے۔ اگر ان سے محبت نہیں ہوگی، دنیا والوں سے ہوگی، غیروں سے ہوگی، تو پھر قیامت کے دن ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ معزز سامعین، جسے ہم دنیا میں دلہن کو سنوارتے ہیں، اس کی مثال ایسے ہے، مشائخ فرماتے ہیں جب کسی بچی کی شادی ہوتی ہے تو ہم اس کو سجاتے ہیں، زیورات پہناتے ہیں، اس کے ہاتھوں میں چوڑیاں پہناتے ہیں، سونے کی انگوٹھیاں پہناتے ہیں، سونے کی بالیاں پہناتے ہیں، اس لیے کہ جس عضو میں یہ زیورات پہنے ہوں گے یہ اپنے خاوند کو خوبصورت لگے گی۔ اسی لیے مشائخ نے فرمایا جو بندہ اپنے ہر عضو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا زیورات سجاتا ہے تو وہ عضو، وہ انسان، وہ چہرہ، وہ لباس اللہ تعالیٰ کی نظروں میں محبوب ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے زیورات اپنے جسم میں سجائیں، لباس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، چہرے میں داڑھی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، یہ پوری جو ہے وضاقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے اندر آ جائے۔ اس لیے فرمایا کہ قیامت کے دن ہم کم سے کم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ کہہ سکیں گے یا رب تیری محبوب کی شباہت لے کے آئے ہیں، حقیقت اس کو تو کر دے، ہم تو صورت لے کے آئے ہیں۔ یا اللہ ہم نے تو ظاہری صورت بنائی ہے، ہم نے تو ظاہری وضاقت اختیار کی ہے، اللہ باطنی جو ہے کیفیت، باطنی جو ہے حقیقت، وہ بھی ہمیں ایمان کی حلاوت عطا فرما دے، حقیقی جو نور نسبت ہے وہ ہمیں عطا فرما دے۔ جب ہم اس انداز سے کوشش کریں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمارے ظاہر کے ساتھ باطن بھی بنا دیں گے۔ ایک عورت تھی، وہ ایک بچے کو بلا کر اس کو پیار کرتی تھی، اس کو کھانا کھلاتی تھی، پلاتی تھی، اس قدر اس کے ساتھ اس عورت کو جو ہے محبت ہو گئی۔ کسی نے پوچھا اماں اور بھی زیادہ بچے ہیں، آپ کسی کے ساتھ اتنا پیار نہیں کرتے، کسی کو کھلاتے اور پلاتے نہیں، اس بچے سے آپ اتنا پیار کرتی ہیں کیوں؟ وہ بڑھیا کہنے لگی بیٹے
میرا بھی ایک اتنا بیٹا تھا، وہ فوت ہو گیا ہے، اب جب اس بچے کو میں دیکھتا ہوں، اس سے پیار کرتا ہوں، اس کو کھانا کھلاتا ہوں تو مجھے تسلی ہو جاتی ہے اپنے بیٹے کو، کیونکہ یہ بچہ میرے بیٹے کی ہم شکل ہے، اس جیسا ہے۔ اس لیے مشائخ نے فرمایا اگر ہم بھی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی کو اپنائیں گے، ان کا طریقہ اپنی زندگی میں لائیں گے تو اللہ بھی ہم سے محبت کریں گے اور فرمائیں گے یہ میرے محبوب کے ہم شکل ہیں۔ تو جب ہم محبوب کے ہم شکل بنیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہم سے محبت کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حضرت موسیٰ سے 70,000 جادوگروں کا مقابلہ ہوا تو ساروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا وضع قطع اختیار کیا، اور داڑھی وہی، لباس وہی، جبہ وہی، ڈنڈا، اس لیے کہ اگر ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکست کھا کر ہار گئے، وہ حضرت موسیٰ ہم سے جیت گئے تو ظاہر نہ ہو کہ موسیٰ علیہ السلام کون ہے، کیونکہ ہم سب ایک جیسے ہی لگیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا معجزہ دکھایا تو 70,000 کافروں کو، جادوگروں کو جب شکست ہوئی تو سارے سجدے میں گر گئے اور ایمان لے آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلیم تھے، ہم کلام ہوتے تھے۔ فرمایا یا اللہ یہ تو میرے مقابلے میں آئے، یہ تو ہدایت کے طلبگار بھی نہیں تھے، اللہ آپ نے ان کو کلمہ عطا فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے موسیٰ آپ میرے نبی ہیں، جب ان ساروں نے آپ کی وضاحت اختیار کی، آپ جیسی شکل و شباہت اختیار کی، موسیٰ پھر میں ان کو کیسے جہنم میں بھیجتا؟ اسی لیے میں نے سب کو کلمہ نصیب کر دیا کہ سب سارے کے سارے جنت میں چلے گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہم شکل و شباہت اختیار کرنے والے کو اللہ تعالیٰ جہنم میں نہیں بھیجتے، تو جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا وضاحت اختیار کرے گا، شکل و شباہت اختیار کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کیسے پسند فرمائیں گے اس بندے کو جہنم میں بھیجیں؟ تو فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے پورے زندگی کے امام ہیں۔ جیسے امام نماز پڑھاتا ہے، وہ رکوع میں ہوگا تو مقتدی بھی رکوع میں، وہ اگر سجدے میں ہوگا تو مقتدی بھی سجدے میں، اگر وہ قیام میں ہوگا تو مقتدی بھی کھڑا ہوگا قیام میں، اگر اس سے آگے پیچھے ہو گیا تو اس کی نماز اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اس زندگی کو اگر ہم اپنی زندگی میں لائیں گے تو ہماری زندگی اللہ قبول فرمائیں گے، اگر ہم اس سے ہٹ کر زندگی گزاریں گے تو اللہ کے پاس ہماری زندگی ناقابل قبول ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج تو ہمارے اندر ماننے کی تو صفت ہی نہیں ہے۔ صحابہ کرام کے اندر ایسی صفت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے جو لفظ نکلتا تھا صحابہ کرام ایک ایک لفظ پر عمل کر کے دکھاتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی میں حاضر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، چند ساتھی کھڑے تھے مسجد کے اندر، آپ نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔ جب بیٹھ جاؤ کہا تو مسجد کے اندر جتنے ساتھی تھے وہ بھی بیٹھ گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود باہر سے آ رہے تھے، ابھی تک جوتیوں میں پہنچے، وہاں جوتیوں کے اوپر بیٹھ گئے۔ ایسی ماننے کی صفت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود جوتیوں میں بیٹھے ہوئے، ان کو اندر بلایا، فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود میں نے تو اندر والوں کو کہا، آپ کو نہیں کہا بیٹھنے کا، آپ جوتیوں میں بیٹھ گئے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کی آواز کانوں میں پڑے اور ہم اس پر عمل نہ کریں۔ ایسا جذبہ تھا، ایسی صفات تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص رازدار صحابی ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس صحابی نے کسی بادشاہ کے ہاں دعوت میں حاضری دی، اور دعوت میں کھانا کھانے کے دوران حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک نوالہ گر گیا، آپ نے اسی وقت وہ اٹھا کر کھا لیا۔ تو کسی جو ساتھ کھڑے تھے، بیٹھے تھے ساتھی، اس نے
تھوڑا سا اشارہ کیا کہ بادشاہوں کی محفل ہے، یہاں وزیر بھی ہے، مشیر بھی ہیں، بڑے بڑے سردار بھی ہیں، رئیس بھی ہیں، آپ یہ نیچے سے جو نوالا اٹھا کر کھا رہے ہیں، یہ فرمائیں گے یہ تو بالکل بیکار لوگ ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ فرمایا کہ یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اگر نوالا گر جائے خراب نہ ہو، اس میں مٹی نہ لگے تو واپس اٹھا کر کھا لیا جائے۔ کیا میں ان بے وقوفوں کی وجہ سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں؟ ایسا جذبہ تھا، ایسے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے تھے۔ آج ہمیں سنت کی کوئی قدر نہیں ہے، کیونکہ ہمیں مفت میں ملی ہے۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے بہت زندگی، بہت عرصہ علم حاصل کیا، پھر اس کے اوپر عمل کیا، میں نے مجاہدات کیے، اللہ والوں کی صحبت میں رہا، پھر اللہ کے قرب کا، اللہ کے محبوب بننے کا ایک راز مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، میں آپ کو وہ مفت میں بتاتا ہوں۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ اللہ کی محبت حاصل کرنے کا سب سے بڑا راز، سب سے آسان راستہ، سب سے کٹ شارٹ راستہ اتباع سنت کا ہے۔ جو بندہ جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتا جائے گا، اتنا اللہ رب العزت کا محبوب بنتا چلا جائے گا۔ ایک اور حبشی صحابی ہے جس کے بال ایسے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں سے مانگ نکالا کرتے تھے، بالوں کی سیدھ میں سے آدھے بال ایک طرف کرتے تھے، آدھے بال دوسرے طرف۔ ایک حبشی صحابی تھے، ان کی یہ تمنا تھی کہ میرے بال تو ایسے ہیں جن کو کنگھی تو آ سکتا ہی نہیں، اب میں کیسے کروں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیسے کر سکتا ہوں؟ پھر اس حبشی صحابی نے کیا کیا، ایک سریے کو گرم کیا، اس کو پورے سر میں گھمایا اور وہاں سے بال جل گئے، اور اس قدر تکلیف ہوئی۔ کسی نے پوچھا کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اتنا تکلیف اٹھایا کیوں؟ وہ حبشی صحابی کہنے لگے کہ میں نے مختصر وقت کے لیے تکلیف تو اٹھائی ہے، لیکن محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جیسا سر، اب میرا سر بھی اسی کی طرح لگے گا، مجھے بھی وہی درجہ حاصل ہوگا، میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی پر عمل کرنے والا بن جاؤں گا۔ یعنی جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مانگ نکلا ہوا ہے بیچ سے، تو میرا بھی اب سر ایسا ہی لگے گا۔ کس قدر محبت تھی، جو ہر ناممکن کو بھی ممکن بناتے تھے۔ آج ہم تو ہر سنت کو چھوڑتے ہیں کہ یہ سنت ہے، کوئی فرض تو نہیں، حالانکہ صحابہ کرام ہر سنت کو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا سمجھ کر عمل کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفیر آئے ایران ملک کے، جیسے باہر بادشاہ کے قاصد آیا کرتے تھے پیغام لے کر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ کلین شیو ہیں، ان کی داڑھی منڈی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ پھیر کر ان سے بات کی، چہرہ پھیر لیا۔ کسی اللہ والے نے فرمایا اگر ہمیں قبر میں جب داخل کیا جائے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس حالت میں دیکھ کر ہم سے چہرہ پھیر لیا تو ہم کیا کریں؟ اس لیے فرمایا گیا کہ یہی ایک سنت ہے داڑھی، جو انسان کے ساتھ قبر میں ساتھ ہوتی ہے۔ معزز سامعین، آج ہمارے اندر بہت کمی آ گئی ہے۔ ظاہری دنیا کو دیکھ کر، دنیا کے رسومات کو دیکھ کر، دنیا کی طرز زندگی کو دیکھ کر ہم نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دیا۔ لوگ کیا کہیں گے، دنیا کیا کہے گی؟ ہمیں تو وہی چاہیے جو ہمارا اللہ کہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہے، ہمیں تو اس پر ہی عمل کرنا چاہیے۔ ایک بڑے شاعر تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اشعار کہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ کسی اللہ والے نے اس کا ایک شعر سنا
تو وہ حیران ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس قدر اچھے اشعار کہتے ہیں۔ ان کے گاؤں ان کے علاقے میں ملنے گیا اس کے ساتھ۔ جب وہاں پہنچا دیکھا تو وہی شاعر نائی کے پاس بیٹھا ہے اور داڑھی منڈوا رہا ہے، شیو بنوا رہا ہے۔ صلی اللہ علیہ نے فرمایا میں نے تو آپ کے اشعار جب سنے مجھے تو یہ اندازہ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کے اندر اس قدر ہے جو آج تک کسی کے اندر نہیں، لیکن میں آپ کو دیکھ رہا ہوں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کر رہے ہیں۔ تو اس شاعر نے کہا کہ میں تو داڑھی منڈوا رہا ہوں، کسی کا دل تو نہیں دکھا رہا۔ صلی اللہ علیہ نے فرمایا آپ کسی اور کا دل تو نہیں دکھا رہے، لیکن محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو روز اطہر میں دکھ پہنچا رہے ہیں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ جو ہے روز اطہر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ زخم پہنچا رہے ہیں کہ آپ ان کی سنت کے خلاف زندگی گزارتے ہیں۔ معزز سامعین، ایک اللہ والے نے تو خواب میں حقیقتاً یہ دیکھا منظر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ کا چہرہ اداس تھا، غمگین تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سینہ اقدس پر زخم لگے ہوئے تھے۔ صلی اللہ علیہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا منظر ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ وہ میرے امتی ہیں جو مجھے سچا نبی بھی مانتے ہیں، محبت اور عشق کی دعوائیں بھی کرتے ہیں، لیکن وہ سب اٹھتے ہی میری سنتوں کو ذبح کرتے ہیں۔ یہ ان ذبح کرتے ہیں سنتوں کو، یہ وہی زخم میرے سینے پہ لگے ہوئے ہیں۔ تو کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان زخموں میں ہمارا حصہ تو نہیں ہے؟ کہیں ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں پہنچا رہے روزہ اطہر میں؟ بھائیو دوستو، مختصر زندگی ہے، اپنے اللہ کو راضی کر لیں، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی کو اپنا لیں، پھر پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ حتیٰ کہ حضرت حکیم اختر نے فرمایا کہ قیامت کے دن محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ہم سے یہ سوال پوچھ لیا کہ میرے امتیوں، سارے سکھ جتنے بھی سکھ ہیں وہ اپنے گرو کی محبت میں، ان کا بڑا گرو جو تھا ان کا نام ہے گرو نانک داس، وہ سارے سکھ اپنے گرو کی محبت میں داڑھی رکھا کرتے تھے، کیا میں تمہارا حقیقی نبی ہوں؟ میرے ساتھ تمہیں اتنی بھی محبت نہیں تھی؟ تو ہم کیا جواب دیں گے؟ سارے سکھ اپنے گرو کی محبت میں داڑیاں رکھواتے ہیں اور ہم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی محبت کے دعوے کرتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول کی سنت کے خلاف زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بھائی دوستو، آج کے بعد ہم یہ عزم کریں انشاءاللہ العزیز ہماری جو بقایا زندگی ہوگی ہم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کرنے والے بنیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا پر مر اور مٹنے والے بنیں گے، چاہے دنیا کیا بھی کہے، برادری کیا بھی کہے، خوشی اور غمی کے موقع پہ ہم ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کریں گے۔ آج تک ہم دنیا کو راضی کرنے کے پیچھے ہیں، لیکن کوئی راضی نہیں ہوا، اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر بیٹھے۔ آج کے بعد ہم یہی عزم کریں، ہم اللہ کو اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کریں گے، چاہے دنیا جو بھی کہے، ہمیں ان کا پرواہ نہیں ہے۔ ہم اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ حقیقی تعلق جوڑے رکھیں گے اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کریں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آخر میں توبہ کی کلمات پڑھیں گے۔ انسان بہت کمزور ہے، کوششوں کے باوجود نفس اور شیطان کے مکر فریب میں آ جاتا ہے، اس لیے ہمارے مشائخ بار بار توبہ کرواتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بار بار راضی کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ شیطان جب ہم سے بار بار گناہ کرواتا ہے تو ہم بھی اللہ کو بار بار راضی کریں گے، بار بار اس کے در پر توبہ کریں گے اور اس کو بنانے کی کوشش کریں گے۔
حالانکہ 100 بندوں کا قاتل وہ ابھی تک پہنچا بھی نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے راستے میں اس کی مغفرت فرما دی، اس کو موت آ گئی۔ ہم تو اللہ کے دروازے پر پہنچ چکے ہیں، ہم سچے دل سے یہ کلمات پڑھیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ ہم ان کلمات کی پڑھنے سے توبہ طائب ہو چکے ہیں۔ آج کے بعد ہم اس توبہ کی حفاظت کریں گے، حتی الامکان نیکی کی کوشش کریں گے اور گناہوں سے بچیں گے۔ انسان پھر بھی کمزور ہے، نفس اور شیطان کے مکر و فریب میں آ جاتا ہے، تو اس کے لیے مشائخ معمولات بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، صبح و شام ایک تسبیح۔ دوسرے نمبر پہ درود شریف، اگر سلسلے کا درود یاد ہو تو بہت اچھا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اگر وہ یاد نہیں تو کم سے کم صلی اللہ علیہ وسلم بھی درود ہے، اس کو صبح و شام ایک تسبیح پڑھ لیا کریں۔ اور تیسرے نمبر پہ ہے قرآن پاک کی تلاوت، جتنا بھی ہو سکے کم سے کم ایک پارہ، اگر نہ کر سکے تو پھر جتنا ہو سکے 2-4 رکوع آرام سے جتنا پڑھ سکے، اور روزانہ کی بنیاد پر قرآن پاک کی تلاوت کرے۔ ہم دنیا کی خبروں کو پڑھتے ہیں، اخبار لے کر پیسوں سے فضول جھوٹ سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں، اس میں قبر اور حشر کی باتیں ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی خبریں ہیں، وہ مفت میں ہم پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم عزم کریں گے آج کے بعد ہمارا کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں گزرے گا جو قرآن پاک کی تلاوت کے بغیر گزرے۔ چوتھے نمبر پہ ہے وقوف قلبی، چلتے پھرتے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا، دست بکار دل بیار، کام کاج کا ہاتھ کام کاج میں مشغول ہوں اور دل اللہ کی یاد میں مشغول ہو۔ اور 5ویں نمبر پہ ہے ذکر قلبی مراقبہ، صبح و شام 10-15 منٹ نکال کر تنہائی میں بیٹھے۔ آج ہم ہر چیز کے لیے وقت نکالتے ہیں، بیوی بچوں کے لیے، کاروبار کے لیے، دوستوں کے لیے، لیکن اللہ کے لیے ہمارے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے، بلکہ انٹرنیٹ کے لیے آج ہم گھنٹوں نکالتے ہیں، لیکن اللہ کے لیے ہمارے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے۔ معزز سامعین، 10-15 منٹ صبح و شام تنہائی میں بیٹھ کر باوضو ہو کر آنکھوں کو بند کر لیں، سروں کو جھکا کر، اور یہ تصور کریں اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، میرا دل شکرانے کے طور پہ کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ دل بول رہا ہے اور میں سن رہا ہوں، زبان سے نہیں بولنا، زبان تالو کے ساتھ لگی ہوئی ہو، بندے کے دل میں جو دھڑکن چلتی ہے اس دھڑکن میں اللہ اللہ کی آواز سنیں۔ شروع میں تو محسوس نہیں ہوگا، چند وقت مکمل کوشش کرنے سے انشاءاللہ العزیز دل اللہ اللہ کرنے شروع کر دیتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں 10-15 منٹ جب موبائل چارج میں لگاتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ یہ کچھ چارج ہوا، اسی طرح جب ہم اللہ کی یاد میں بیٹھیں گے تو ہمیں بھی اللہ کی محبت اپنے دل میں محسوس ہوگی۔ آنکھیں بند کر لیں، سروں کو جھکا لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جائیں، تصور کریں اللہ کی طرف سے رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، میرا دل شکرانے کے طور پہ کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔
لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم لك الحمد كما أنت أحلو وصل على محمد كما أنت أحلو وفعل بنا ما أنت أحله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله کریم اللہ ہم نے توبہ کی، ہماری توبہ کو قبول فرما اللہ، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اللہ، عیبوں کی پردہ پوشی فرما اللہ، جسمانی روحانی صحتیابی نصیب فرما، زمینی آسمانی تکالیف سے بچا اے کریم پروردگار، بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما اللہ، مقروضوں کو اپنے غیب کے خزانوں سے قرضوں کو ادا فرما اللہ، بے روزگار ہیں ان کو حلال رزق نصیب فرما اللہ، جن کے پاس روزگار ہے ان کے رزقوں میں برکت عطا فرما اے کریم پروردگار، بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد نصیب فرما اللہ، جو اولاد نافرمان ہے ان کو فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اے کریم پروردگار، اے حنان و منان پروردگار، ہم سب کو حج بیت اللہ نصیب فرما اللہ، روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما اے کریم پروردگار، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر مر مٹنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما اللہ، بدعات اور رسومات سے اجتناب کرنے کی توفیق نصیب فرما اللہ، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام نصیب فرما، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرما اے کریم پروردگار، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں بار بار زیارت نصیب فرما اے کریم اللہ، ہمارے ملک پاکستان کی حال پر رحم فرما اے اللہ، ہمارے علاقے والوں کی حال پر رحم فرما اے کریم پروردگار، مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما اے کریم اللہ، جہاں مظلوم مسلمان کفاروں کے نشانے میں ہیں اللہ، ان کی مدد فرما اللہ، ظالموں کی ظلم سے بچا، حاسدوں کی حسد سے بچا اللہ، نظر بد سے بچا، تمام آزمائشوں اور تکلیفوں سے حفاظت فرما اے کریم پروردگار، پوری امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما اے اللہ، آج تو ہم آپ سے، آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا دور ہو چکے ہیں، 24 گھنٹے اس نیٹ کو ہم نے ٹائم دے دیا، آپ کے لیے ہمارے پاس کوئی وقت نہیں اللہ، ہمارے نوجوان کو اس نیٹ کے گٹر سے واپس نکال اللہ، اپنی در کی پہچان عطا فرما اللہ، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کی پہچان عطا فرما ایک حنان و منان پروردگار، ایک کریم ذات، ہم انتہائی کمزور ہیں، ہمارے حال پر رحم فرما، ہمارے اہل و عیال پر رحم فرما، قیامت تک ہمارے نسلوں کو اللہ دیندار بنا، ان کی ایمانوں کی حفاظت نصیب فرما اے کریم پروردگار، جو دینی خدام ہیں، دین کی کسی شعبے میں کام کر رہے ہیں اللہ، ان کی بھرپور مدد فرما اللہ، ہم کمزوروں کو اپنے دین کی خدمت گزاری کے لیے قبول فرما اے کریم اللہ، ہمارے جتنے عزیز و اقارب مشائخ جہاں سے فوت ہو چکے اللہ، سب کی کامل مغفرت فرما اللہ، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما اے کریم پروردگار، ہم کو بھی آخرت کی اچھے طریقے سے تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما ایک کریم پروردگار، جتنی دعائیں نبی علیہ السلام نے مانگی، صحابہ کرام نے مانگی، اولیاء اعظام نے مانگی اللہ، وہ تمام بھلائیاں نصیب فرما اللہ، جن شرور و فتن سے، تکلیفوں آزمائشوں سے ان تمام نیک ہستیوں نے پناہ مانگی اللہ، ان سے ہماری حفاظت فرما اللہ، جو ساتھی موجود ہیں جہاں تک آواز جا رہی ہے اللہ، جو سن رہے ہیں دعاؤں میں آمین کہہ رہے ہیں اللہ، سب کو اپنا مقرب بندوں میں سے بنا اے کریم اللہ، سب کو اپنا جو ہے مقرب بنا، اپنا محبوب بنا اے اللہ، سب کی دینی دنیاوی جائز تمنائیں حاجتیں ہیں ان کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما اللہ، دنیا کا بھی سخی اگر کسی اس کے دروازے پہ چلا جائے وہ یہ پسند نہیں کرتا
یہ فقیر یہ سوالی میرے در سے خالی چلا جائے۔ اللہ تو زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک ہے، یا اللہ ہم فقیروں پر رحم فرما، ہمارے خالی جھولیوں کو اپنے رحمت سے مالا مال فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔